نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 6 ہے لیسا نہیں، البرّ نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر دو وجوہکم اپنے چہرے، قبلہ طرف، المشرق مشرق کی، والمغرب اور مغرب کی، ولیکن اور لیکن، البرّ نیکی، من جو آمن ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتا اور وہ دے، المال مال، علی حبہ اوپر اس کی محبت کے، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور غلام چھڑانے والوں میں، واقام اور قائم کی، الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے ہوں، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت البأس لڑائی کے، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، صدقوا سچ کہا، اور اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، المتقون متقی لوگ ہیں۔ یا ایہا اے لوگو، الذین جو آمنوا ایمان لائے، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، علی پر، کم تم پر، القصاص بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں کے معاملے میں، الحر آزاد قاتل، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام قاتل، بالعبد بدلے غلام کے، والانثی اور عورت، بالانثی بدلے عورت کے، فمن پھر جس کو عفی معافی مل جائے، لہ اس کے لیے، من اخیہ اپنے بھائی سے، شیء کچھ بھی، فاتباع تو پیچھا کرنا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، فاداء اور ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، باحسان خوبی کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف ایک طرح کی آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ اور ایک رحمت ہے یا ایک مہربانی ہے، فمن پھر جس نے اعتدی زیادتی کی، بعد ذالک اس کے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، ولکم اور تمہارے لیے، فی القصاص بدلہ لینے میں، حیات ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، یا کا مطلب اے والو، الباب عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر ترک اس نے چھوڑا، خیرا کچھ مال، الوصیۃ وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر، فمن پھر جو کوئی، بدلہ بدل ڈالے اس کو، بعد ما اس کے، جو سمعہ سن چکا اسے، سمعہ سن چکا ہوں اسے، فإنما تو یقینا، اثمہ گناہ اس کا، علی اوپر ہے، الذین ان لوگوں پر، جو یبدلونہ بدلیں اس کو، انا یقیناً، اللہ تعالیٰ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، فمن پھر جو کوئی، خافہ ڈرے، من موصٍ وصیت کرنے والے سے، جانفر کسی قسم کی طرفداری سے، او اثمن یا گناہ سے، فاصلح پس وہ صلح کروا دے، بینہم درمیان ان کے، بین درمیان ہم ان کے، فا تو لا نہیں، فلا تو نہیں، اثما کوئی گناہ۔ اب یہاں پہ اثما کے ساتھ کوئی کیسے آ گیا؟
جب ال کسی اسم کے ساتھ نہیں لگے تو وہ کوئی کے معنی دے گا. ٹھیک ہے. علیہ اس پر، علیہ پر ہی اس پر. انا یقیناً اللہ اللہ تعالیٰ غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے. نمبر 6 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 177 ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں، غلاموں کو چھڑانے میں نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں. لیس البر نیکی یہی نہیں ہے، یہ وہ نیکی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی نیکی نہیں. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. یہودیوں نے بیت المقدس کے مغرب کو اپنا قبلہ عبادت بنایا، عیسائیوں نے بیت المقدس کے مشرق کو اپنا قبلہ عبادت بنایا. دونوں اپنی اپنی سمت کو مقدس سمجھتے تھے. دونوں کو یہ یقین تھا کہ مقدس سمت کو قبلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے اپنا درجہ محفوظ کر لیا. یہاں پر اس لیے وضاحت کر دی گئی کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے. دین کی چند ظاہری رسومات کو ادا کر دینا حقیقی نیکی نہیں. صرف خانہ پوری کے طور پر چند مقررہ اعمال کر لینا حقیقی نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ آگے وضاحت کر دی گئی کہ کیا نیکی کیا ہے. آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے. اوپر جو آپ نے پڑھا نا کہ انہوں نے بیت المقدس میں یہودیوں نے مغرب کو اپنایا اور عیسائیوں نے مشرق کو، اس میں اپنی مرضی کر سکتے تھے، اللہ کا حکم کے مطابق نہیں تھا. انہوں نے کی ہی اپنی مرضی ہے عیسائیوں نے، اور جو یہودی ہیں انہوں نے دین کو اصل رنگ میں رکھا ہی نہیں ہے. جو احکامات ہمیں دیے گئے تھے نا وہی احکامات ان کی کتابوں میں تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین میں جو ہے اتنی زیادہ رد و بدل کر لی ہوئی تھی، اپنی خود ساختہ ہی باتیں تیار کر رکھی تھی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو مرضی کر لو یا سمتیں مقرر کر لو. سمتیں مقرر کرنے میں نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ لیکن اصل نیکی خیر کے لیے جامعہ لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام جو دل میں پختہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خیر کے سارے کام جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، ثواب کا باعث بنے، جنت تک پہنچا دے. تو نیکی کیا ہے؟ ایمان، تقویٰ اور وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کی جا سکے. نیک اعمال کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اگر ہم نے نیکی کو پرکھنا ہو کہ نیکی یہ ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں وہ یہ 2 کیٹیگریز دیکھنی چاہیے. کیا ہم وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے اس کام میں. دوسرا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں شامل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے عمل سے اس کو ظاہر کیا ہو، یا انہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہو، یا صحابہ کرام نے کیا ہو تو اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو. اگر ایسا کچھ ہے تو پھر وہ نیکی ہے، ورنہ وہ نیکی نہیں. من آمنا جو ایمان لائے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت کی تلاوت فرمائی، یہی سوال کیا پھر انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، نیکی سے محبت، برائی سے عداوت ایمان ہے۔ یعنی نیکی کرنے میں محبت کرو اور برائی سے دشمنی رکھو گے تو یہ بھی ایمان ہے۔ من آمن باللہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ اقرار کرے زمین و آسمان، پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، زندگی موت دینے والا، تنہا اس کائنات کو چلانے والا، سب کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ، وہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے ہم پلہ، اس کے ہم مرتبہ کسی کو رکھیں گے تو کیا کریں گے؟ شرک کریں گے، پھر وہ ہمارا ایمان نہیں رہے گا۔ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے، اس نے سب کو پیدا فرمایا، اس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، نہ اس کی کوئی اولاد نہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت میں جتنی صفات اور اسماء آئے ہیں وہ حق ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس کے آگے کچھ سوچنے کی اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ فرمایا فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یزرعکم فیہ لیس کمثلہ شیء وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى کی 11 نمبر آیت ہے یہ۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اب دوسرے نمبر پر آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کہ انسان ایک زبردست اور دہشت ناک انقلاب کو سچے دل سے مانے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام آخرت پر ایمان لانا۔ یہ انقلاب ہماگیر وحشت انگیز ہوگا، جس کے بعد زندگی فنا ہو جائے گی اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس نئی زندگی کا آغاز وہ آخرت کہلاتا ہے، اس میں ساری مخلوق کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، جزا سزا کا معاملہ ہوگا، اور آخرت پر ایمان لانا واجب ہے اور دین اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس میں مومن کے عقیدے کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اور آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ جب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوگا، اپنے اعمال کا پوچھ گچھ کا ڈر نہیں ہوگا، تب تک انسان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہی سمجھے کہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اعمال کیے، کھایا پیا اور مر گئے، بس یہی زندگی ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ یہ کام ہم سے پوچھا جائے گا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اگر ہم پکڑیں گے تو کیا بنے گا؟ تو کیا ہوگا؟ ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، تو اس سے اصلاح بھی ہوگی اور اس میں استقامت بھی نصیب ہوگی کہ ہم نیک اعمال پر استقامت بھی کریں۔ اب تیسری چیز ہے ملائکہ پر ایمان لانا، یعنی فرشتوں پر ایمان لائے بغیر جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں پر ایمان لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی غیبی اور نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور ان کے ذمہ جو کام لگا دیے اس کو وہ انجام دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جو ہی حکم ملتا ہے ہماری طرح نافرمانی نہیں کرتے، فوراً ہی اس کو عمل پذیر لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد والکتاب، اور کتاب پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ بندہ سچے دل پر اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں اور کتابیں نازل کی، اس میں سے جن کے احکامات تعلیمات قرآن مجید کے مطابق ہیں انہیں مشعل راہ بنا لے، اور قرآن مجید کو ہدایت کی آخری کتاب سمجھے، اس کی دی ہوئی خبروں اور احکامات پر یقین کرے، اس پر عمل کرے۔ اور کتابیں کون کون سی ہیں؟ آسمانی کتابیں 4، آسمانی کتابیں 4 ہیں، لیکن آپ کس پر ایمان لانا؟ ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ وہ ساری کتابیں جو ہے آسمانی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ اب رد و بدل ہو گئی ہے، لیکن اب جو ہے
صرف عقیدہ کس پر رکھنا ہے؟ قرآن پر، لیکن ہمیں ان کا بھی پکا یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ اب وہ انسانوں نے رد و بدل کر دی تو اس میں انسان جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لانا، یعنی انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سچے دل سے یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو عام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پہ صرف نبیین کا لفظ استعمال کیا، رسولوں کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ یعنی ہر نبی جو ہے وہ رسول ہوتا ہے، لیکن ہر رسول نبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء اور رسول حق کی دعوت دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود کن کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، غلام چھڑانے میں۔ یعنی نیکی کا پہلا کام ایمان لانا، دوسرا مال خرچ کرنا۔ مال کے زمرے میں وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، خواہ کم ہو یا زیادہ، جو انسان مال کے طور پر جمع کرتا ہے۔ اور کیوں دینا مال؟ علی حبی، اس کی محبت میں دینا ہے، یعنی اس کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو اس سے مراد اگرچہ اسے مال سے محبت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ تو رب العزت نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، جو بھی تم خرچ کرو گے اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے۔ سورہ آل عمران 92 نمبر آیت ہے، حدیث آیت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح یعنی تندرست و توانا ہو، مال کی حرص دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے فکر کا اندیشہ، اپنے پاس جمع رکھنے سے تونگری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ فلاں وارث کا ہو چکا۔ یعنی جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے بچا لیتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، جو جمع رکھتے ہیں وہ ہم کس کے لیے چھوڑ جاتے ہیں؟ اپنے وارثوں کے لیے، وہ ہمارا نہیں مال ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جیسے فرض کریں والدین ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے رہتے ہیں مال کو، یعنی گھر بار بنا لیا، ہمارے بچے ہیں ہم گھر بار بنا لیتے ہیں، جائیدادیں بنا لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو جب وہ مر جاتے ہیں وہ کون لیتا ہے؟ بچے لے جاتے ہیں نا، بچوں کا مال ہو گیا نا، ان کا مال تو نہیں رہا نا، وہ وارثوں کا مال ہو گیا نا۔ وہ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ نہیں، اب وہ بعد میں کوئی اچھے کام میں لگا دے گا، کوئی برے کام میں لگا دے گا، وہ تو نہیں پتہ نا۔ وہ ٹھیک ہے ایک بچوں کے لیے رکھنا بھی چاہیے، یہ نہیں میں کہتی کہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی میں اپنے اوپر بھی صدقہ بھی کرنا چاہیے، یعنی اپنے ہاتھوں سے دیا ہوا صدقہ بھی قابل قبول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے بھی بعد میں دے دیں تو وہ بھی قبول ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں بچے خرچ کریں کہ نہ کریں، ان کو بھی ان سے زیادہ مال کی محبت ہو تو پھر یا وہ غلط کام میں لگا دیں، اگر وہ غلط کام میں لگاتے ہیں تو وہ تو پھر گیا مال، وہ تو ختم۔ تو اس سے بھی مراد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ باوجود اس کے کھانے کی محبت کے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر کی 8 نمبر حدیث ہے۔ تو جب انسان کے اندر ایمان گہرا اتر جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں اپنا مال ضرورت مندوں کو دے دیتا ہے، انسانوں کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دے دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرنے کے لیے راستوں کی وضاحت کی گئی ہے۔
ذویل قربا سے مراد رشتہ دار، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں پر مال خرچ کیا جائے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، صدقہ کرو خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنا صدقہ اپنے شوہر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھے کفایت کرے گا جو میں آپ رضی اللہ عنہ پر ان چند یتیموں پر خرچ کروں گی۔ یعنی وہ خود عورت جو تھی وہ مالدار تھی، لیکن اس کا جو خاوند تھا وہ غریب تھا، تو اس نے اپنا جو مال ہے اپنے خاوند اور بچوں پر خرچ کیا، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے نا، لیکن وہ عورت جو ہے وہ خرچ کر رہی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ مجھے کفایت نہیں کرے گا؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یعنی جو میری سپردگی میں ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھی۔ یہ زینب ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال رضی اللہ عنہ گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کر دیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جسے میں اپنے شوہر اپنی زیر تحویل چند بچوں پر خرچ کروں۔ ہم نے بلال رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی زینب؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک درست ہے، انہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا، دوسرا خیرات کا۔ یعنی اگر اپنے ہی رشتہ داروں پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے تو دگنا ثواب ہوتا ہے۔ ایک تو صدقے کا تو ثواب ملتا ہی ہے، دوسرا قرابت داری کا بھی ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا، قرابت داری کا، یعنی یہ دونوں ثواب ملتے ہیں۔ پھر یعنی آپ فرض کریں وہ تو اپنے خاوند پر اپنے بچوں پر خرچ کر رہی تھی نا، اگر آپ اپنے کسی فیملی میں سے کوئی غریب دیکھتی ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی دگنا ہی ثواب ملے گا۔ تو انفاق کے مسارہ میں سب سے پہلے قرابت داروں کو رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کے عزیز و اقربا اگر ضرورت مند ہے اس کی مدد کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ دل میں عداوت بھی چھپائے ہوئے ہوں تب بھی سب سے افضل انفاق وہی ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں میں کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ مسلم کی 2311 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مرد اس کا مطلب زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ بخاری کی 55 نمبر حدیث ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال یتیموں پر خرچ کریں، ان یتیموں پر جن کا کوئی کمانے والا نہ ہو اور نہ خود ان میں اتنی قوت ہو کہ وہ کما کر مستغنا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا اسی لیے عورتوں کو حکم دیا گیا نا کہ صدقہ کرو، تو مرد تو آٹومیٹکلی جب وہ کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاں، جو انہوں نے اہل و عیال پر خرچ کیا ہوگا وہ مال جو ہے قیامت کے دن تولا جائے گا، وہ بھی مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنی انگلیاں انگوٹھے کے پاس والی اور بیچ والی ساتھ ملا کر دکھائیں۔ صحیح بخاری کی 888 نمبر حدیث ہے۔ قرابت مندوں کے بعد جس کا ذکر آیا ہے اسلامی معاشرے میں ان کا درجہ مرتبہ کو واضح کرتا ہے کہ اپنے عزیزوں کے بعد پہلی نظر آدمی کی ان بچوں پر پڑنی چاہیے جو سایہ پدری میں محروم ہو گئے، یعنی یتیم بچے۔
یتیم کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یتیم یہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ کہ سارے یعنی بلوغت کے بعد جو ہے، بلوغت کے بعد اگر وہ والدین نہیں ہیں تو اس کی یتیمی نہیں ہے. یہ تب تک یتیمی ہے جب تک کہ وہ اپنی کفالت نہ کر سکے. ہاں، بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کی یتیمی نہیں رہتی، کیونکہ وہ اپنی کفالت کر سکتا ہے، اپنا اچھا برا سوچ سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب کہ بچپن ہے انسان میں. بچپن میں انسان نہ اپنے لیے کچھ کما سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ خود سے کچھ کر سکتا ہے، تو اس وقت تک یتیمی ہے. تو والمساکین، اور مسکینوں کو صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں جو سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، جسے ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجوریں واپس کر دیتے ہیں. یعنی کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. لیکن جو واقعی مسکین ہے، جو ایسی چیز نہیں پاتا جو اسے بے نیاز کر دے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا تاکہ اس پر کے صدقہ کیا جائے، اور وہ سوال کرنے کے لیے بھی کھڑا رہے. یہ صحیح بخاری کی 200 نمبر حدیث ہے. یعنی مسکین آج کل تو سائل کس کو بولتے ہیں ہم لوگ؟ جو گھروں میں فقیر آتے ہیں. اصل میں یہ سائل نہیں ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں. سائل وہ ہے کہ جس کے مطلب پتہ چل رہا ہو کہ واقعی یعنی یہ ضرورت مند ہے، لیکن سوال نہ کرے. وابن السبیل، اور مسافر وہ جو اپنے گھر سے دور ہو. مسافر اپنے مسافر ہونے کی حالت کی بنا پر مدد کا مستحق ہوتا ہے، خواہ صاحب استطاعت ہو یا غیر صاحب استطاعت. یہ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ انسان سفر پر جاتا ہے تو اس کے پاس یعنی یا تو کچھ مال اس کا چوری ہو جاتا ہے، یا اس کا خرچ ہو جاتا ہے، اور وہ واپس جانے کے لیے بھی اس کے پاس رقم نہیں ہوتی، تو اس پر بھی خرچ کرنا جو ہے وہ نیکی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل تو جو ہے نا مسافروں نے بھی یہ کام پکڑ لیا. یعنی جیسے جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں تو حج عمرے کے دوران اکثر ہی آپ لوگوں کو اس طرح کے لوگ ملیں گے، تو وہ مسافر نہیں ہیں. بس سائلین، اور سوال کرنے والوں، یعنی سائل وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ایسی ضرورت آن پڑے جو ان کو سوال کرنے پر مجبور کر دے. مثلاً ایسا شخص جو کسی دیت کی ادائیگی میں مبتلا ہو جائے، یا حکومت کی طرف سے اس پر کوئی جرمانہ عائد کر دیا گیا ہو، یا مسائل عامہ کی کوئی عمارت مثلاً مسجد، مدرسہ، پل وغیرہ تعمیر کروا رہا ہو. اس حوالے سے سوال کرنا اس کا حق ہے، سواء وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. یعنی وہ خود بے شک مالدار ہے، لیکن اس پر کوئی ایسا جرمانہ عائد ہو گیا ہے کہ اب وہ جرمانہ بھی نہیں دے پا رہا. یعنی جیسے قصاص کا بدلہ دینا، اس کے لیے بہت بڑی رقم بعض لوگ مانگ لیتے ہیں. یا بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی قرضہ انسان نے لیا ہوتا ہے، بعد میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں قرضہ ادا کر دوں گا لیکن نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے بھی سوال کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بھی مدد کر دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی کو، ٹھیک ٹھاک بدن والے کو اور قوی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں، الا یہ کہ ایسا مجبور ہو کہ تنگ دستی نے اسے مٹی میں ملا رکھا ہو، یعنی زمین کی مٹی کے سوائے اس کے پاس کچھ نہ ہو، یا قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو، یا ذلیل کرنے والا ہو. اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ چھیلا ہوا ہوگا، اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا، جب جی چاہے تو کمی کرے اور چاہے تو زیادتی کرے. یعنی دیکھیں مجبوراً جو ہے مال مانگنا ٹھیک ہے، لیکن اگر غنی ہونے کے لیے وہ مانگتا ہے تو وہ جو ہے وہی مال جو ہے اس کے جو ہے جسموں پہ لگایا جائے گا پھر گرم کر کے. تو جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں سے ملیں گے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے. یہ مسلم کی 333 نمبر حدیث ہے. تو انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. یہ بخاری کی 199 نمبر حدیث ہے. وفر رقاب، اور غلاموں کو چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کروانے، قیدیوں کو چھڑوانے میں مال خرچ کرے. جنگی قیدیوں کو کافروں اور ظالموں کی قید سے چھڑوانے کے لیے مال خرچ کرے.
لیکن آج کل تو غلاموں کو آزاد کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے، رواج ہی نہیں ہے. لیکن یہ جیسے کہ کوئی قرضے کے نیچے دب جاتا ہے، قرضہ اسے دیا نہیں جاتا، یہ بھی ایک غلام چھڑانے کے برابر ہے. یہاں جو جیسے قصاص کے بیچ میں کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کا بھی جو مال دینا جو ہے وہ بھی غلام چھڑانے کے برابر ہے. قصاص ہوتا ہے کہ یعنی اگر کسی کا انسان کوئی آدمی قتل کر دیا گیا، اب اس کے گھر والے جہاں تو اس کو معاف کر دیں، معاف نہیں کریں گے تو یا اسے جو ہے وہ رقم لے لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دیت، یعنی وہ پیسے کی شکل میں ہوتی ہے، یہاں پہ وہ بندے کے بدلے میں بندہ ماریں گے، ٹھیک ہے نا. تو بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے چلے انسان کو کیا قتل کرنا ہے، اس کے بدلے میں تو پیسہ ہی لے لیں، تو وہ پیسہ دینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قصاص. وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. یعنی نماز قائم کرنے سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پابندی سے نماز ادا کرنا ہے. اپنے مال پر زکوٰۃ واجب ہونے پر مستحق کو ادا کرنا. نماز اور زکوٰۃ افضل عبادات ہیں، انہی کے ذریعے سے ایمان کا وزن ہوتا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، یعنی جب عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. عہد کی پابندی نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا. تو ہم تو پتہ نہیں کتنی دفعہ وعدے کرتے ہیں اور کتنی دفعہ وعدے توڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ جو خود بندے کی طرف سے لازم کیے ہوئے امر کا التزام کرنا عہد کہلاتا ہے، پر تمام حقوق اللہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ان کو لازم قرار دے دیا اور وہ اس التزام کو قبول کر کے اس عہد میں داخل ہو گئے اور ان کا ادا کرنا ان پر فرض قرار پایا. نیز اس عہد میں وہ حقوق العباد بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر واجب قرار دیا، اور اس میں وہ حقوق بھی شامل ہیں جن کو بندے اپنے آپ پر لازم قرار دے لیتے ہیں، مثلا قسم اور نظر وغیرہ. وہ انسان عہد کی پابندی کر سکتا ہے جو ہر عہد کو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد سمجھتا ہے، یعنی عہد کی پابندی کے بغیر وہ خود کو دین پر نہیں سمجھتا. عہد توڑنا نفاق کی خصلت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے. مسلم کی 212 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور یہ نہ فرمایا ہو کہ خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دھوکے بازی کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. یعنی جو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ بھی دھوکہ دینے کے برابر ہے نا، تو اس کو بھی جھنڈے ملیں گے. پتہ نہیں اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کتنے جھنڈے، کہ جتنی وعدہ خلافیاں کی ہوں گی اتنے جھنڈے ملے ہوں گے. یہ صحیح بخاری کی 452 نمبر حدیث ہے. سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا رائی بنا دے، یعنی صاحب اقتدار بنا کر عوام کی نگرانی خیر خواہی اس کے سپرد کر دے، پھر وہ اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ شخص جنت کی خوشبو نہ سونگے گا. اس سے کیا مراد ہے؟ رعیت کا رائی کیا بنائے؟ جس کے ذمہ جو کام لگائے گئے ہیں ان کو پوری ایمانداری، یعنی جیسے باپ اپنے اہل و عیال کی کفالت کا ذمہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، بچے جو ہیں والدین کی خدمت کا ذمہ رکھتے ہیں. یعنی یہ رعیت ہے نا، ہمارے اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں نا، اگر ہم نے یہ اختیارات پورے نہ کیے تو پھر کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی، پھر ان پر پکڑ ہے. تو یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگر ہم اپنے یہ فرائض پورے نہیں کرتے تھے. دور نبوی میں فائے عہد کی مثالیں سیدنا حذیفہ بن یمان اور ابو حسین، یہ سیدنا یمان کی کنیت ہے، دونوں جنگ بدر میں شمولیت کے لیے جا رہے تھے کہ راستہ میں قریش مکہ کے ہتھے چڑھ گئے. انہوں نے ان سے عہد لے کر چھوڑا کہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیں گے، چنانچہ یہ دونوں صحابہ قریش سے
چھٹکارا حاصل کر کے میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. یعنی وہاں پہ انہوں نے عہد ان سے کر لیا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان چھڑانی تھی ان سے، قریش مکہ سے. جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بدر میں نہیں جائیں گے. سارا ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک آدمی کی شدید ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو واپس چلے جانے کا حکم دیا اور فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. صلح حدیبیہ کے دوران ابو جندل جو تھے پایا زنجیر قریش مکہ کی تعداد سے فرار ہو کر پایا زنجیر کا مطلب قید ہی ہے نا، آپ نے بتایا تعداد آپ کے منہ سے نکل کے شاید تعداد ہی لکھا ہوا ہے. قریش مکہ کی تعداد سے فرار ہو کر مسلمان کے پاس ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ قید ہے. اچھا وہاں پہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قریش مکہ کی قید سے فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس پہنچی. ابو جندل نے اپنے زخم دکھا کر اپنا جو ہے دکھڑا سنایا تو التجا کی خواہ کچھ بھی ہو ابو جندل کو اب کافروں کے حوالے نہ کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض وفائے عہد کی خاطر ابو جندل کو کافروں کے سفیر سہل بن عمر بن ابو جندل کے باپ حوالے کیا اور ابو جندل کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راہ ضرور نکال دے گا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یعنی صابرین سے برا صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ مصیبت پر اور مشکلات پر مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، ان کاموں سے رک جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے صبر کو نیکی قرار دیا. البأساء سے مراد فکر کی شدت اور تنگ دستی، جو فکر اور تنگ دستی میں صبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جسمانی روحانی طور پر تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں. جب گھر والے بھوک کا شکار ہو، لوگ نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. جب وہ اپنے گھر والوں کو لباس نہیں فراہم کر سکتا تو موسم کے سرد و گرم کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ ان پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. اور اکثر الباس جو ہے وہ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یعنی میننگ تو اس کا یہی ہے کہ یعنی مختلف تنگ دستی، مال کی پریشانی، دوسری پریشانی، جانی پریشانی. تو یہ جو جنگ میں ہے جانی پریشانی بھی ہوتی ہے، مالی پریشانی بھی ہوتی ہے اور دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، یعنی ہر طرح سے پریشانی ہوتی ہے. تو اسی لیے باس کو جو ہے جنگ کے لفظوں میں بھی استعمال کیا گیا، جنگ کے میننگ میں بھی استعمال کیا گیا. وذرائی سے مراد نقصان اور بیماری، اور اس میں ہر قسم کی بیماری آ جاتی ہیں. انسان کمزور ہے، جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر بیماری طویل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرنے کا حکم ہے. وحین الباس اور لڑائی کے وقت، اس سے مراد لڑائی اور اس کی شدت ہے، یعنی ان دشمنوں سے لڑائی کے وقت جس سے لڑنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ صبر و استقلال سے جواں مردی کا مظاہرہ نفس انسانی کے لیے نہایت گراں بار ہے اور انسان قتل ہونے، زخمی ہونے، قید ہونے سے بہت گھبراتا ہے. پس وہی صورت میں اللہ تعالیٰ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرنے کا سخت محتاج ہے. الذرائی اور الباس کا الگ الگ تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو انحراف نہ کرے بہت کٹھن ہوتا ہے. اس سے یعنی مالی پریشانیوں پر ان پر صبر کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو الگ الگ بیان کیا گیا، یعنی تنگ دستی پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. تو انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر کیسے جمع رہتا ہے؟ یعنی جو انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ تنگی، مصیبت، حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر جمع رہتا ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی ہیں. یعنی یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی اس سے مراد جو لوگ ان صفات سے متصف لوگ ہیں، وہ اپنے ایمان میں سچے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اقوال، افعال اور دل کے ایمان کو سچ ثابت کیا. اس لیے یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ ان کے اعمال ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیسے ہماری تصدیق ہوگی؟ جب تک وہ عمل میں نہیں آئی جائے گی چیز،
تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہم عمل کے ذریعے ثابت کریں گے تو وہی ہمارا ایمان ہوگا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں، یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حال، عمل، سلوک سے تقویٰ کو سچ ثابت کیا، اس لیے وہ حرام کاموں سے بچے، اطاعت کے کام کی، اور یہی نیکی ہے. اور یہی لوگ متقی ہیں کیونکہ انہوں نے محظورات کو ترک کر دیا اور مامورات پر عمل کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بھلائی یہ کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہو، انسان تمام بھلائیوں کا عامل ہو. حق تو یہ کہ جس نے اس آیت پر عمل کیا اس نے کامل اسلام پا لیا اور دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آیت نمبر 178 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی. پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کی دید کو ادا کرنا، اور یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے. پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا سے ابتدا کی گئی اس بات کی کہ اے لوگوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل یعنی برابری کا فرض ادا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں اس طریقے سے قتل کیا جائے جیسے اس نے مقتول کو قتل کیا. تو اس میں دلیل ہے کہ اہل ایمان پر فرض ہے کہ جب مقتول کا ولی قصاص کا مطالبہ کرے تو اس کی مدد کی جائے اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے سے نہ روکا جائے. کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ تاکہ انصاف ہو جائے اور اللہ کیونکہ اگر قتل کرنے والے یعنی اس کا اگر قصاص نہ لینے دیں گے تو ہم بھی ظالم کہلائیں گے، یعنی پھر ہم بھی ظلم میں شامل ہو جائیں گے اور پھر یہ جرم بڑھتا جائے گا. جس نے قصداً قتل کیا تو اس میں قصاص ہے، اور جو شخص قصاص نافذ کرنے کے بارے میں آڑے آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. یعنی دیکھیں جو اس میں قصاص کے آڑے آتا ہے یعنی وہ نہیں لینے دیتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی لعنت اور سب انسانوں کی لعنت ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں قصاص یعنی بدلہ تھا لیکن دید نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت سے کہا کہ تم پر مقتولوں کے باب میں قصاص فرض کر لیا گیا. اس حال میں بنیادی تعزیری دید ہوتی ہے، یہ یعنی اگر فرض کریں اب بدلہ نہیں لینا چاہتے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی بندے کے بدلے میں قاتل کی وہ سزا ہے نا کہ اس کو پھانسی دے دیں یا اس کو قتل کر دیا جائے. تو اگر اس کو نہیں مارنا چاہتے پھر اس کے بدلے میں پیسہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ پھر جو مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ جتنا پیسہ مانگیں گے اتنا دینا پڑے گا، یعنی یہ چیز ہے. تو اس حال میں بنیادی تعزیری قانون دیا گیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے. بخاری کی 4499 نمبر حدیث ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت ہوگی.
یعنی یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قتل کے معاملے میں اسلام کا اصولی جو ہے اصول ہے وہ برابری کا ہے، جو کہ فرض ہے۔ آزاد کے بدلے آزاد، یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلے غلام کو ہی دے دیتے ہیں، وہی قربان ہو جائے، ہم لوگ جو ہے نا وہ بچ جائیں۔ تو لیکن کیا ہوگا؟ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہوگی۔ الحر بالحری، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل۔ الفاظ کے اعتبار سے اس میں مرد کے بدلے مرد کا مفہوم شامل ہے، اس عموم سے والدین کے اوپر یعنی مستثنی ہے والدین سے، لہٰذا بیٹے کے قتل کے قصاص میں والدین کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی فرض کرے بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹے نے کوئی گناہ کیا تو اس کے والدین کو پکڑا جائے، لیکن یہ جو ہے نا یہ ظلم میں آ جائے گا۔ تو اس لیے کہ ماں باپ کا دل اپنے بیٹے کے لیے رحمت و شفقت سے لبریز ہوتا ہے، تو جو اسے بیٹے کو قتل کرنے سے روکتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ باپ کے دماغ میں کوئی خلل ہو یا بیٹے کی طرف سے اسے نہایت سخت اذیت پہنچی ہو۔ سنت نبوی کی روح سے اس عموم سے کافر بھی خارج ہے۔ نیز اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ یہ خطاب خاص طور پر اہل ایمان کے لیے، یعنی شروع میں آپ نے دیکھا کہ آیت کے شروع میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنو، یعنی آمنو پر ایمان لانے والوں پر یہ جو ہے فرض ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے بدلے صرف ایک ہی قتل کیا جائے، زیادہ قتل نہ کیے جائے۔ سیدہ معاذ، سیدہ ابن زبیر، عبداللہ بن مالک بن مروان زہری اور ابن سیرین، حبیب بن ابی ثابت سے بھی یہ قول مروی ہے۔ تو والعبد بالعبد، غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، یعنی جس غلام نے قتل کیا تو اس کے بدلے وہی غلام ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو خواہ ان کی قیمت مختلف ہو یا برابر ہو۔ ہاں غلام کو آزاد کو غلام کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے میں وہی عورت جو ہے قتل ہوگی، یعنی مرد کے بدلے عورت اور عورت کے بدلے مرد قتل نہیں ہوگا۔ اگر مرد عورت کا قاتل ہوگا تو مرد ہی اس کو قتل کیا جائے گا اسی کو۔ تو قصاص کا معاملہ اسلام میں کس نوعیت کا ہے کہ یہ قابل راضی نامہ ہے یہ، تو مقتول کے ورثہ اگر چاہیں تو قاتل سے قصاص لینے پر راضی رہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے، چاہے تو دیز یعنی مالی معاوضہ لے سکتے ہیں، چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، یعنی تین طرح سے ہے نا، یا تو قتل کے بدلے قتل، دوسرا معاف کر دینا، اور یا دیز، اور معاف کر دینا جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ تو قصاص کے قانون کا فائدہ کیا ہے کہ آئندہ کے لیے قتل کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان کا خوف انسان کو دوسرے کی جان لینے سے روکتا ہے، اور اس طرح سب کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ تو قاتل کے قتل سے پورے معاشرے کی زندگی کی بھی ضمانت ملتی ہے۔ بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے جو ہے نا مقتول کا جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، پیسے لے لیتے ہیں، تو لیکن رشتہ دار جو ہے نا وہ کیا جینے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں لو اس نے اپنے مردے کا نا وہ معاوضہ لگا دیا، اس نے اس کی قیمت لگا دی ہے۔ یعنی یہ بھی جو ہے نا یہ بھی ایک دوسرے کو خاندان والے جو ہے نا وہ جینے نہیں دیتے، تو خاندان والوں کو چاہیے کہ ایسی باتیں نہ کریں، یہ بھی جو ہے نا ظلم میں آ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ مقتول کے ورثہ کا انتقامی جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس طرح معاشرے میں تخریبی کارروائیوں کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرض کا بدلہ لیا یا پیسہ مل گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ورثہ ہوتے ہیں جن کا آدمی قتل ہوا ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے، ان کا دل تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے، یعنی اگر مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر کے دیت قبول کر لے تو قصاص ساقط ہو جائے گا اور دیت واجب ہو جائے گی۔ اس میں نرمی اختیار کرنے اور قصاص معاف کر کے دیت قبول کرنے کی ترغیب ہے۔ اس سے بھی زیادہ احسن بات یہ ہے کہ کچھ لیے بغیر ہی قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اگر کسی کا قتل کر کے ہمیں وہ قصاص دے دی گئی ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، جس نے قتل یعنی یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہاں یعنی یہ اس لیے رکھا ہے نا کہ تاکہ کسی اور کو جرأت بھی نہ ہو، یہ معاشرے میں ایک انصاف کی فضا قائم ہو جائے گی نا،
جب انصاف ملے گا تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا. فرض کریں کہ ایک آدمی ہے, اس نے اس کو قتل کر دیا کسی کو, اب وہ جو قاتل ہے اگر اس کو قتل کر دیا جائے گا تو کسی اور کی جرت ہوگی؟ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی تو ڈر جائیں گے نا کہ ہم جب اگر ہم قتل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. تو اس وجہ سے ایک ڈر معاشرے میں رکھ دیا گیا تاکہ معاشرہ صحیح سمت میں چلے. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون جو ہے نا, یہ معاشرے کو صحیح ٹریک پہ چلانے کے لیے. یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو زیادتی ہوگی, لو جی اس نے قتل کر دیا, اس کو کیوں قتل کرنا ہے؟ تو لیکن یہ زیادتی نہیں ہوتی, یہ دوسروں کے لیے عبرتناک ہوتا ہے. ایک آیت میں نا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو انسانیت کے قتل تو اس لیے یہ اللہ کا اس کا معاملہ اگر وہ سچے دل سے توبہ پہلے کر لے گا تو شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے. تو جہاں اخوت سے مراد اخوت ایمانی ہے, بس قتل کے ارتکاب سے قاتل دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا. فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان, تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے اور خوبی کے ساتھ اس دید کو ادا کرنا ہے. یعنی اچھے ایسے طریقے سے کہ اس کے پر شاک نہ گزرے. یہ نہ ہو کہ دید کی رقم اتنی زیادہ ہو جائے کہ جو وہ دے ہی نہ سکے, جو قاتل ہے ان کے گھر والے جو ہے وہ دے ہی نہ سکے. اس طرح سے بھی نہیں ہونا, یعنی معروف اندازے سے معروف طریقے سے کرنا چاہیے. تو جب مقتول کا ولی قاتل کو معاف کر دے تب اس پر واجب کہ وہ قاتل سے معروف طریقے سے خون کا مطالبہ کرے, اور اتنا زیادہ مطالبہ نہ کرے جس کو ادا کرنے کی قاتل میں طاقت نہ ہو, بلکہ نہایت احسن طریقے سے قاتل سے دید کا تقاضا کرے اور اسے تنگی میں مبتلا نہ کرے. وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَان سے مراد یہ ہے کہ قاتل کا بھی فرض ہے کہ اچھے طریقے سے ادا کرے, جب وعدہ کرے تو بلا تعامل دید ادا کرے. یعنی جو قاتل ہے اگر اس پر کوئی اس نے معاوضہ مقرر کر دیا ہے, دید مقرر کر دیا تو اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے, یہ نہ ہو کہ تنگ کر کے نہ دے. تو اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھنے کی فضا باقی رہے, یہ اس وجہ سے ہے دید کی گنجائش, اور ایک دوسرے کو حریف سمجھنے کی فضا کسی حال میں پیدا نہ ہو. اس کے ذریعے سے مقتول کے ورثہ کو اپنے جانے والے فرد کا مالی بدل مل جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا وہ معروف سے مراد یہ ہے نا کہ جو بہت پیسے والا اس سے اسی حساب سے دیا جائے, ہاں جی, اور جو غریب ہے اس سے اسی, یعنی تنگ دستی نہ ہو نا. تو قتل کے مقدموں کا فیصلہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ یعنی 3 طریقوں سے بتایا گیا. قصاص یعنی قتل کے بدلے قتلیں, اور دید یعنی پیسہ لے لینا, اور معافی. 3 طرح سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی مقتول یا مجروح ہو تو اسے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. قصاص یعنی بدلہ لے لے, معاف کر دے, یا دید لے. اگر کچھ اور کرنا چاہے تو اسے روک دو. ان میں سے ایک کرنے کے بعد جو بھی زیادتی کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. یعنی فرض کرے دید لے لی اس نے, پیسہ جب ہاتھ میں آیا تو کیا کیا, اس کو قتل بھی کر دیا, تو یہ کیا ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. تو یہ ایسا انسان کیا ہوگا, وہ جہنمی ہوگا. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کی بجائے عفو کو زیادہ پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی معاف کرتے اور دید لے لینے کی سفارش کرتے, اور صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ زیادہ تر یا تو معاف کر دو, معاف کرنے نہیں کر سکتے, یعنی وہ غم نہیں پورا ہو سکتا, تو پھر دید لے لو. ایک دفعہ ایک آدمی قتل ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا. قاتل کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میرا قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا. یعنی جو قاتل تھا وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ میرا اللہ کی قسم قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے ولی سے کہا اگر یہ سچا ہے تو تم نے اسے قتل کر دیا تو تم دوزخ میں جاؤ گے. یہ سن کر مقتول کے ولی نے قاتل کو چھوڑ دیا. یعنی وہ بھی دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے کہ فوراً ہی ڈر جاتے تھے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے. سیدنا ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر قصاص فرض تھا, درگزر کرنے اور دید لینے کی اجازت نہ تھی. اس امت پر یہ مہربانی ہوئی کہ دید لینا جائز قرار دے دیا. دیکھیں یہ کتنی بڑی مہربانی ہے نا ہم پر, ورنہ پہلے کیا تھا, قصاص کے بدلے قصاص ہی تھا بس. فمن اعتدى بعد ذلك, پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی, یعنی جس نے زیادتی کی سے مراد سرکشی سے مراد کے دید قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد زیادتی کرے, یعنی قاتل کو قتل کر دے دوبارہ. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا گیا, انہوں نے بیان کیا کہ
جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا اس کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ تو زیادتی سے مراد دید بھی لے لے، پھر اس کے بعد قتل بھی کروا دے۔ فلاح عذاب علیم۔ دینے کے بعد اسے پھر دوبارہ سے کہے کہ تم نے نہیں کی، تم دوبارہ تو یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی زیادتی ہے، ایک صورت ہے نا زیادتی کی کہ معاوضہ لینے کے بعد پھر کہیں کہ مجھے ابھی بھی معاوضہ اور چاہیے۔ یہ احسان دیکھیں ہم پہ کہ عرب میں کسی طرح سالوں سال لڑائیاں اور دشمنیاں چلتی رہتی تھیں۔ قتل ہی تھا ان کا۔ فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو دید قبول کرنے یا معاف کرنے کے بعد قتل کر دے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 179 ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی زندگی کیسے ہے؟ اسی میں کہ وہ دنیا میں وہ غلط کم ہو جاتے ہیں جرائم۔ یعنی قانون قصاص سے تمہاری جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی وجہ سے قاتل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے قتل کیا تو میں بھی مارا جاؤں گا، اس طرح وہ ناجائز قتل کرنے سے باز آ جاتا ہے، اور لوگوں کی جانیں پھر کیا ہوتی ہیں؟ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ پہلی کتابوں میں ایک قانون ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ قاتل کا قتل کیا جانا قتل کو بڑی خوبی سے روک دیتا ہے۔ تو قصاص میں کس کی زندگی ہے؟ قصاص میں معاشرے کی زندگی ہے۔ مقتول کے قتل ہونے کے بعد اگر قاتل کھلا پھرے گا تو معاشرے میں امن کی فضا قائم نہیں رہے گی، یعنی اگر قاتل ایسے پھرتا رہے گا وہ تو اور زیادہ اس کا دل بڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا میں اب ایک آدمی کو مار کے آیا ہوں تو وہ دوسرے کو بھی مار سکتا ہوں، یعنی وہ مارتا ہی جائے گا، پھر وہ ختم نہیں ہوگا یہ۔ تو لوگوں کے اندر پھر اس سے کیا ہوگا؟ دہشت گردی اور خوف کا ایک جو ہے وہ عنصر پیدا ہو جائے گا۔ تو مقتول کے ورثاء کے اندر انتقامی جذبہ وہ پروان چڑھے گا۔ قصاص لینے سے قاتل انجام کو پہنچتا ہے، انتقامی جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، معاشرے میں امن کی فضا قائم ہو جاتی ہے، یوں معاشرے کو زندگی ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہاری قصاص میں زندگی ہے، اس میں یہ صراحت ہے کہ نفاذ قانون ہر صورت میں ہوگا، اور عدل کامل میں حیات اجتماعی کی بقا اور فلاح کی ضمانت ہے۔ اگر عدل نہیں تو معاشرہ ایک نہ ایک دن تباہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن نہ تو اسلام ہے نہ ہی جمہوریت ہے۔ انصاف کسی کو ملتا ہی نہیں۔ تو کسی بھی معاشرے میں قتل و غارت گری سزا کے خوف سے رک سکتی ہے، لیکن سزا قصاص ہو تو کسی کو قتل کرنے کی جرأت نہیں رہتی۔ قانون قصاص کے نفاذ سے معاشرہ قتل اور خون ریزی سے محفوظ رہ جاتا ہے اور امن و امان قائم ہو جاتا ہے۔ تو حکم کی حقیقت کو صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو عقل کامل کے مالک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عقل والوں کو مخاطب کیا کہ اے عقل والو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس میں بھی دیکھیں تقویٰ کی بات ہو گئی ہے۔ اب قصاص میں تقویٰ کہاں سے آ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ تقویٰ اختیار ہوگا۔ تو محظورات کو ترک کر کے مامورات پر عمل کرنا جو ہے تقویٰ ہی ہے۔ آیت نمبر 180 ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ یعنی ایمان والوں پر واضح کیا گیا کہ تم پر فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا سے مراد فرض کر دیا گیا۔ اذا حضر احدکم الموت، جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی مہلک امراض ہلاکت کے اسباب جب قریب نظر آنا شروع ہو جائیں، پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا انسان کو کہ اب میرا جو ہے وقت پورا ہو رہا ہے۔ ان طرح کا خیرہ، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا، یعنی اس نے کچھ مال چھوڑا تو وصیت کر جائے۔ تو خیر سے مراد نقد مال، سامان یا جائیداد۔ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ تو اس آیت میں والدین رشتہ داروں کو معروف طریقے سے وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ معروف سے مراد جس سے لوگ واقف ہوں، خواہ قلیل ہو یا کثیر، یعنی ایک تہائی سے زیادہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو صرف ایک تہائی مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی۔
تو وہ جو 1/3 مال ہے وہ ہم کس کے لیے وصیت کریں گے؟ جو ہوں گے وارث ہوں گے. نہیں، ورثہ کا تو اللہ تعالیٰ نے حق جو مقرر کر دیا. یہ جو مال ہے ہم ان کو دیں گے جن کو نہیں دیا جائے گا بعد میں. جیسے آپ کوئی نیکی کے کام میں لگانا چاہتی ہیں، مسجد کے لیے لگانا چاہتی ہیں، کسی کو صدقہ کرنا چاہتی ہیں، یا کسی کا قرض ادا کرنا، تو مرنے سے پہلے آپ وصیت کر دیں کہ میرا جو ہے نا یہ جب میں مر گیا تو میرے بعد یہ فلاں قرض اتار دینا. یا کسی کوئی یتیم ہے خاندان میں لیکن اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، آپ اس کے لیے مختص کر دیں کہ اس کو اتنے پیسے دے دینا یا اس کے نام کر دیا جائے. یعنی جو 1/3 مال ہے اس پر وصیت جائز ہے، باقی جو ہے اس پر وصیت جائز نہیں ہے. تو وصیت کا یہ حکم آیت میراث سے پہلے نازل ہوا تھا. آیت وصیت کے بعد جب میراث والی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. یعنی وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی، لیکن جو وراثت میں نہیں ہے اس کے لیے کی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، لہٰذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں. اب یہ حکم منسوخ ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیے گئے. پھر اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. وصیت ایسے رشتہ دار کے لیے کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو. وصیت راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جائے گی. وصیت کی زیادہ سے زیادہ حد 1/3 ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، ان کے لیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب ہے. اور اس کام کے لیے مال کا تیسرا حصہ استعمال ہوگا جس کی وصیت کرنی جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی، رشتہ داروں کے لیے بھلائی کی ترغیب کی. اور آیات اور احادیث بہت سی اس بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صرف 1/3 مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی تھی. تو قانون وصیت کے جو اہم نکات ہے، یعنی کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت نہیں کی جا سکتی. وارثوں کے حصے میں وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ فرض کریں کہ اگر جو بیٹے کا حصہ اس کو کہا جائے کہ اس کو کم دیا جائے، یا بیٹی کا جو حصہ اس کو کہا جائے کہ اس کو دے ہی نہ. جیسے ہمارے یہاں پہ آج کل اصول ہے کہ بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، بیٹوں کو دیا جاتا. اور والدین جو ہے وصیت بھی یہی کر کے جاتے ہیں کہ بیٹیوں کو قسم دلا دیتے ہیں کہ تم حصہ نہ لینا بھائیوں سے، اور بھائی اگر بہنیں اگر لے بھی لیں تو بھائی ملنا چھوڑ دیتے ہیں بہنوں کو. بہنیں معاف کر دیں تو وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. تو لیکن جو ہے ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حق مقرر کیا، تو آپ کیوں معاف کریں؟ سارے میں کیا سنا تھا کہ معاف نہیں کر سکتی، وہ لے کے پھر چاہے کسی کو دے دیں یا اسی کو، لیکن ایک دفعہ وہ اپنا حصہ لے، اگر وہ معاف کریں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی حاجت ہو. نہیں، وہ بھی لینے کے مترادف ہو جاتا ہے نا، کہ اگر وہ کہیں کہ آپ لے لو تو بہنیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس ہے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے بہنیں مالدار ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے نہیں لینا. لیکن بعض کا ایسے تو بہنیں غریب بھی ہوتی ہیں تو اس کو بھی بھائی دینا نہیں چاہتے، نہ لو. والدین اکثر بیٹیوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ آپ نا بھائیوں کو معاف کر دینا. تو وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے. حقاً علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے. دیکھیں یہاں پہ بھی تقوی جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہی جو ہے یہ وصیت پر عمل کریں گے. تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو وصیت پر موت آئی، یعنی وصیت کر کے موت آئی، اس نے صحیح راستے پر اور سنت پر وفات پائی، اور تقوی اور شہادت پر مرا اور بخشا ہوا ہونے کی حالت میں مرا. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وصیت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ 2 راتیں گزر جائیں اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلاں یتیم کو ہمارے مرنے کے بعد مل جائے، لیکن کیا ہے کہ ہم لکھتے نہیں، آج کل کرتے ہیں، تو وہ ہماری زندگیوں کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ فوراً ہی وہ وصیت جو ہے لکھوا لینی چاہیے.
آیت نمبر 181 ہے فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی، یعنی فرض کریں کوئی آپ کو وصیت کر جاتا ہے لیکن کیا کرتا ہے وہ بعد میں اس کو بدل دیتا ہے، بعد سمیع ہو، بعض کا یہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ ریٹرن ہی ہو، بعض کا کسی کو سنائی بھی جا سکتی ہے وصیت، بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ مرنے والا جو ہے وہ موت کے بہت قریب ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جاتے جاتے وصیت جو ہے سنا جاتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے، تو سننے والے کو کیا چاہیے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے، یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں اس کو بدل دے۔ تو اس وصیت کو سمجھ لینے کے بعد، اس کے طریقوں، اس کے نفاذ کو اچھی طرح جان لینے کے بعد جو بھی اس کو تبدیل کرتا ہے تو پھر کیا ہے فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، یعنی یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں گے، یعنی ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہو گیا، یعنی جس نے وصیت کی اس کو تو اجر مل گیا اپنی نیکی کا، لیکن جس نے بدلا اس کو وہ گناہ گار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ علیم ہے، بدلنے والے کی نیت کے تبدیلی کا بھی اس کو علم ہے، لہٰذا سمیع اور علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو۔ یہاں پہ بھی تقویٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے، وہ وصیت کرنے والے کی بات وصیت کو بھی سنتا ہے، بس وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اسے دیکھ اور سن رہی ہے اپنی وصیت میں ظلم و زیادتی کا ارتکاب نہ کرے۔ وہ وصیت کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے، اس شخص کے عمل کو بھی جس کو وصیت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 182 ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے پس وہ اس کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری سے ڈرے، یعنی جنف خطا یا غلطی یا کسی قسم کی طرفداری کو کہتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی طرفداری شامل ہے، مثلا کسی رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہونا، یعنی جس کی طرف مائل ہے اس کو زیادہ نفع دے دیا اور دوسروں کی حق تلفی کر دی۔ او اثمن، گناہ، جان بوجھ کر گناہ کرنے کو کہتے ہیں اثمن، یہاں گناہ کی وصیت کرنا مراد ہے، یعنی جو جان بوجھ کر وصیت کو بدل دے اس کو کہتے ہیں اثم۔ ایک ہوتے اعتدا یعنی زیادتی، حد سے بڑھنا، یعنی زیادتی کر دینا، یہ اثم ہوتی جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی کی طرفداری یا گناہ یہ ہے کہ بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دینے کی نیت سے اسے نواسے یا نواسی، پوتے یا پوتی کو وصیت کر دے، تو وصیت میں نادانستہ یا قصداً حق تلفی کرنا ظلم ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ دیا ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دینے پر گواہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے اپنی سب اولاد کو اسی قدر دیا جتنا اس کو دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سب کو تو نہیں دیا۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر جو تم نے اس کو دیا وہ لوٹا لو، یعنی اگر فرض کریں ہمارے 4 بچے یا 5 بچے ہیں، ایک بچے کو ہم کچھ دے رہے ہیں باقیوں کو نہیں دے رہے تو یہ بھی گناہ ہے، گناہ اور زیادتی میں آتا ہے۔ تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ گواہ بننا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ اس کو لوٹا دو، اس سے لے لو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا، یعنی یہ ظلم ہے۔ وصیت میں ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی 70 سال تک نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن وصیت میں ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، کسی پر خاتمے کی بنا پر جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔
اور بعض لوگ 70 سال تک برے اعمال کرتے ہیں لیکن وصیت میں عدل و انصاف کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک وصیت انسان کو جنت اور دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو ایسی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تصحیح کرا دی جائے گی تاکہ حقداروں کو کی حق تلفی نہ ہو اور بننے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے اور اس میں کتمان یعنی وصیت کو چھپانا بھی داخل ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہو یا خلاف شریعت کسی امر کی وصیت کی جائے، مثلا شراب پینے کی، ناچ کرانے کی، کسی قبر پر چڑھاوا چڑھانے کی یا میلہ یا عرس وغیرہ کروانے کی، تو ایسی وصیت کو تبدیل کرنا ہی واجب ہے۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگرچہ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس میں کسی کی حق تلفی ہے، خلاف شریعت ہے، کسی امر کی وصیت کی جائے تو وہ ورثہ کے درمیان اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ اس پر ہے جو خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وصیت بدل دے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کو جو جان بوجھ کر خطا نہیں کرتا اپنی رحمت اور مغفرت کا وعدہ دیا ہے کہ وہ غفور ہے، بے حد بخشنے والا، رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے والے کی طرفداری یا بھول یا جان بوجھ کر گناہ کی وصیت کا خوف کھانے والے کو اصلاح کرنے کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا شعور دلائے کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اصلاح کرو گے تو اس کی رحمت ڈھانپ لے گی، اور وہ بے حد بخشنے والا ہے۔ اصلاح کی کوششوں کے باوجود اگر کوئی کمی، خطا، خرابی رہ گئی تو وہ نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔